بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں گھر کو کیلنے کا، گھر کا حصار کرنے کا، گھر کا کڑا لگانے کا۔ یہ عمل آپ اپنی دکان میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیکٹری میں بھی کر سکتے ہیں، گودام میں بھی کر سکتے ہیں، کھیتوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت مجرب ہے اور یہ خاص عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کے گھر کے گرد ایک روحانی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، یا آپ جس جگہ پر یہ عمل کرتے ہیں وہاں پر ایک روحانی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیوار کھڑی کرنے کے بعد جیسے آپ کو گھر کی دیواروں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، پینٹ بھی کرواتے ہیں، پلستر بھی کرواتے ہیں، پھر ان کی چیکنگ بھی رکھتے ہیں کہ ان میں سیم نہ آ جائے، پانی نہ پڑ جائے، دیواریں خراب نہ ہو، سیمنٹ نہ اتر جائے یا دیوار ٹوٹ نہ جائے۔ اسی طرح آپ کو روحانی دیوار لگانے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ گھر کی جو کڑا لگایا جاتا ہے، جو حصار لگایا جاتا ہے، اس حصار، چونکہ یہ ایک بڑا حصار ہوتا ہے، اس حصار کو مضبوط رکھنے کے لیے چھوٹے حصار کرنے پڑتے ہیں۔ حفاظت کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ حفاظت کا جو کڑا ہوتا ہے اس کی کاٹ بھی ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور دشمن توڑ بھی دیتے ہیں، جنات اس کی کاٹ بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھائیاں کرتے ہیں ایسے جادوگر بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، آپ کے حصار ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صبح شام حصار کے اعمال کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کا جو حفاظت کا نظام ہے وہ صحیح رہے، دشمن حملہ کرنے پر کامیاب نہ ہو، دشمن حملہ کرتا رہے لیکن وہ آپ تک پہنچنے کی سکت نہ رکھے، کامیاب نہ ہو سکے آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ یہ جو عمل ہے، عمل سورۃ یاسین کا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیل لینے ہیں، کسی بھی ہارڈ ویئر کی دکان سے آپ نے کیل لے لینے ہیں، یا جو لوہار کی دکان ہے وہاں سے آپ نے کیل تیار کروا لینے ہیں۔ موٹے لوہے کے کیل آپ نے لینے ہیں، اور کہ اسٹیل کے کیل نہیں لینے، لوہے کے کیل لینے ہیں۔ اس کو آپ 3 انچ کا کیل لے لیں، موٹے اچھے۔ اگر آپ نہیں لے سکتے، وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوہار کی دکان سے اسپیشل کیل تیار کروا لیں۔ اب کیل جو ہیں وہ کتنی تعداد چاہیے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں لگائے جاتے ہیں، یہ ایک حفاظت کا سسٹم ہوتا ہے، یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس سے اوپر درجے کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھر کے جتنے کونے ہوتے ہیں، تمام کونے آپ نے خود دیکھنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دیوار ہے، دیوار کے اندر پلر ہے، پلر کا کونا بنے گا، پلر کے دوسری طرف کا کونا بنے گا، کمرے کا کونا بنے گا۔ باتھ روم کاؤنٹ نہیں ہوتا، باتھ روم میں نہیں لگاتے۔ اسی طرح گیلری کے کونے بنتے ہیں، اسی طرح کچن کے کونے بنتے ہیں۔ تمام جتنے کونے ہیں نا وہ کاؤنٹ کر کے اتنی کیلیں تیار کروا لیں۔ اتنی کیلیں تیار کروانے کے بعد ان کیلوں کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ پھر وہ کیلیں جو ہیں وہ تمام کونوں میں لگانی ہیں آپ نے۔ لگانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ گھر میں سارے کونوں کے اوپر کیلیں لگا دیتے ہیں، ایک کیل جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ کے گیٹ کے باہر کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر ایک کیل چھوڑ دیتے ہیں ایک رات کے لیے۔ اس کے بعد پیغام لگا دیتے ہیں کہ جی جو چیزیں، جو جنات ہیں وہ گھر سے نکل جائیں، میں نے ایک رات کے لیے چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر آپ قید ہو جائیں گے۔ ایک رات کا وقت دے کے وہ کیل چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن اسی ٹائم جس ٹائم آپ نے پیغام لگایا اسی ٹائم آپ وہ کیل بھی لگا دیتے ہیں، تو گھر کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روزانہ پڑھائی کر کے آپ نے ان تمام وہ جو کیلیں ہیں ان کے اوپر آپ سپرے کریں گے، پانی کا دم کریں گے، پانی کا ان کے اوپر سپرے کریں گے تاکہ یہ ایکٹیو رہیں۔ صبح شام دم کریں گے، صبح شام حصار کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی تا حیات آپ کو حفاظت کا جو ہے نا وہ آپ کو اہتمام نہیں کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی محنت کر کے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، اور ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام اعمال ان کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ اب جو کیلوں کے اوپر دم کرنا ہے وہ دم کو نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کی تمام امت مسلمہ کو اجازت ہے، بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ پہ کمنٹس یا یوٹیوب پہ کمنٹس کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام امت مسلمہ کو تمام اعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ جن کی اجازت نہیں ہوتی ہے ان کا ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے کہ جن کی اجازت نہیں ہے ان کے صدقات ہیں۔ اس عمل کی تمام امت مسلمہ کو اجازت ہے۔ اس کی ترتیب یہ رکھنی ہے کہ ہر کیل کے اوپر
آپ اس عمل کو آپ 1 دن کر لیں، 2-3 دن میں مکمل کر لیں، جتنی کیلیں ہیں اس کے مطابق آپ ان کو اپنا وقت ڈیوائڈ کر لیں، جتنا آپ کو سہولت سے ہو وہ کر لیں۔ گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ کرنا ہے کہ 1 کیل ہاتھ میں پکڑیں، اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ یاسین کا عمل ہے، سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد جب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے مبین پر پہنچنا ہے، جیسے پہلی مبین ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، جب یہ پڑھیں گے تو جب پہلی مبین آئے گی وما علینا الا البلاغ المبین، یہاں پر رک کے آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کیل کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح تمام مبین کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے کیل کو دم کرتے رہنا ہے۔ جب صورت مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کیل کو دم کر کے اس کیل کو اپنے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ یہ کیل جو ہے یہ آپ کی تیار ہوگی۔ اسی طرح تمام کیلوں کو تیار کرنے، یہ 1 دن میں تیار کر لیں ساری، یا 1 دن سے زیادہ لگ جائیں تو ان کو تیار کر لیں جیسے آپ کو سہولت ہو، جتنا آپ پڑھ سکیں۔ گھر کے 2-3 افراد بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں، تمام افراد بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں، 1 فرد بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو اس کے مطابق آپ اس عمل کو کر لیں۔ جب یہ کیلیں تیار ہو جائیں اس کے بعد گھر کے کونوں میں کیلیں لگانی شروع کر دیں۔ 1 کیل آپ نے نہیں لگانی جو گیٹ کے پاس ہوگی، جو گیٹ کے دائیں یا بائیں کونے کی آپ نے کیل چھوڑ دینی ہے، اور گھر میں پیغام لگا دینا ہے کہ جی گھر میں جتنے جنات ہیں سب چلے جائیں، میں 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، 24 گھنٹے کے بعد میں یہ کیل لگا دوں گا، یہ کیل لگا دوں گا۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد جس ٹائم آپ نے پیغام لگایا اسی ٹائم آپ نے دوبارہ اس کیل کو آپ نے لگا دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت رہے گی۔ اور پھر روزانہ اس عمل کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح شام 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پانی دم کر کے پورے گھر میں سپرے کریں اور تصور کر کے گھر کو پھونک مارتے رہیں۔ یہی عمل آپ اپنے فیکٹری میں، گودام میں، دکان میں کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت رہے گی، کاروبار کی حفاظت رہے گی، آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی، آپ کے اہل و عیال کی حفاظت رہے گی، آپ کے گودام کے اندر جو مال پڑا ہے اس کی حفاظت ہے، فیکٹری کا سامان ہے، جو مشینری ہے اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔